السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، میں بھی ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ تو آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے حسد، کہ ہمیں حسد کسی سے نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھو حسد کے معنی کیا ہے کہ دوسروں کی لائف اسٹائل دیکھ کر ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم بھی وہ اپنائیں، تو وہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ مولانا مفتی طارق مقصود کی ایک ویڈیو جو ہے میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، تو میں آپ کے ساتھ پہلے آپ وہ ویڈیو نہیں، یہاں سے میں نے یہ کہ حسد کسے کہتے ہیں؟ جیلیسی، جلتا ہے نا انسان، تو ہم یہ انسان کی ایک نیچر ہے، جب وہ اپنے جیسے کو ترقی کرتا ہوا دیکھتا ہے تو دل میں کیا پیدا ہوتا ہے؟ حسد پیدا ہوتا ہے، یار یہ کیا ہے، اس یہ میرے طرح تھا اور یہ ایسا ہو گیا، یہ ویسا ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی کوئی قابل حسد ہے ہی نہیں دنیا میں، اس لیے کہ سب نے مر کے کہاں جانا ہے؟ قبر میں۔ اب اگر کوئی ترقی کر بھی گیا تو کوئی بات نہیں، تھوڑی دیر میں قبر میں ملاقات ہونے والی، آپ بھی پہنچ جاؤ گے تھوڑی دیر میں قبرستان، وہ بھی پھٹے پہ لیٹا ہوا ہوگا، آپ بھی پھٹے پہ لیٹے ہوئے ہوگے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ کوئی ترقی کرتے کرتے صدر بن جائے، جانا کہاں ہے؟ قبرستان۔ اور آپ اگر ساری زندگی غربت میں ہو تو بھی کہاں جانا ہے؟ قبرستان۔ تو اینڈ دونوں کا کیا ہے؟ سیم۔ اس لیے فرمایا یہ قابل حسد نہیں، بیوقوفی آپ حسد کر رہے ہو، کسی کی صحت پہ حسد کر رہے ہو کہ یار اس کے سکس پیک بنے ہوئے ہیں اور اس کے ڈولے دیکھو اور میں بیچارہ اتنا باریک سا۔ کوئی بات نہیں بھائی، قبر میں اس کی لاش پہ بھی اتنے ہی کیڑے ہوں گے جتنے کیڑے آپ کی لاش پہ۔ تھوڑے دنوں میں سب کیا ہونے والا ہے؟ چار شادیوں والے پہ تو حسد ہی نہ کرو۔ میرے پاس فون آتے ہیں ہماری ایک بھی نہیں ہو رہی اور چار کر کے بیٹھے ہوئے ہو، تو میں کہتا ہوں کوئی جل گیا کسی نے دعا دی، صحیح ہے نا بھائی؟ ہمارا انجام بھی کیا ہوگا؟ ایک ہو دو ہو مرنا ہے، اور چار والے کا مرنے کا چانس پہلے ہی زیادہ ہے، اس کا چانس ہے وہ کہتے ہیں نا۔ دیکھو حسد ایک مطلب لکڑی کی طرح ہوتی ہے سوکھی، کہ انسان کو اندر سے کھا جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور انسان اکیلا تنہا رہ جاتا ہے، اور بس اس کو کوئی بھی چیز اگر وہ حاصل بھی ہو جائے جو وہ دوسروں کی لائف اسٹائل دیکھ کر اپناتا ہے۔ تو ایک اور ویڈیو ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کیوں ترقی کر رہا ہے؟ حسد اچھی چیز نہیں ہے، حسد کیا ہے؟ بری چیز ہے۔ تو حسد تو کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہونی چاہیے، لیکن نبی نے فرمایا دو لوگ ایسے ہیں جو اس قابل ہیں کہ ان سے حسد کیا جائے۔ تو یہاں حسد ہے رشک کے معنی میں۔ کیوں؟ حسد میں جو جذبات ہوتے ہیں نا بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو اس لیے یہ لفظ عاریتاً لیا گیا، استعارہ ہے رشک کے معنی میں، کہ ہونی تو حسد نہیں چاہیے، رشک چاہیے، لیکن اتنا ہو جیسے لگے کہ حسد ہے، دیکھنے میں ایسا لگے کیا ہے؟ حسد ہے۔ بہت زیادہ یہ رشک یعنی جذبہ ہونا چاہیے کہ کاش میں بھی ایسا بن جاؤں، بہت زیادہ۔ جیسے حاسدوں کو ہوتا ہے، حاسدوں کو تھوڑا جذبہ نہیں ہوتا، بہت ہوتا ہے۔ تو تمہیں ان دو طرح کے لوگوں پہ یہ جذبہ ہونا چاہیے، کاش ہم بھی ان دونوں میں سے کسی ایک کیٹیگری میں آ جائیں، کاش ایسا ہو جائے۔ تو فرمایا وہ دو ہی لوگ ہیں۔ فرمایا رجل آتاہ اللہ مالا، ایک وہ شخص جس کو اللہ نے پیسہ دیا ہو اور وہ خیر کے کاموں میں خرچ کر رہا ہو، مدرسوں میں، غریبوں پہ، انسانیت کی خدمت میں، کیونکہ یہ سارا پیسہ کس کے پاس انویسٹ ہو رہا ہے؟ اللہ کے پاس۔ آپ بتاؤ بڑے تاجر بڑی بڑی کمپنیوں میں لوگ شیئر خریدتے ہیں کہ نہیں خریدتے؟ یار یہاں پیسہ ڈوبے گا نہیں اور یہاں مارجن آف پروفٹ بھی بہت زیادہ ہے، تو اللہ سے بڑا کوئی تاجر ہو سکتا ہے؟ اللہ پروفٹ کا مارجن بھی بہت زیادہ رکھا ہوا، اور اللہ نے کہا میں بڑھا چڑھا کے بھی دوں گا اور ضائع ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ دولت مند جو خیر کے کاموں میں دولت خرچ کر رہا ہو، تمہیں چاہیے اسے دیکھ کے رش کرو، کاش میرے پاس بھی پیسہ ہوتا اور میں پیسے کے ذریعے آخرت میں اتنا بڑا ذخیرہ بنا لوں۔ دیکھو جن لوگوں نے جامع الرشید بنایا جہاں میں پڑھتا ہوں، اب اللہ ٹوٹا پھوٹا مجھ سے جو بھی دین کی خدمت دے رہا ہے، تو جو جامع الرشید کے جو فاؤنڈر ہیں، جنہوں نے پیسہ لگا کے مدرسہ بنایا، تو ان کو اس کا ثواب مل رہا ہوگا کہ نہیں مل رہا ہوگا قبر میں؟ جب ایک درخت لگانے کا ملتا ہے، یا جو میرے اکابر جو ہم سے بھی زیادہ دین کی خدمت کر رہے ہیں، جتنی خدمت وہ کریں گے، جو فاؤنڈر ہے نا جنہوں نے پیسہ لگایا، ان کو اس کا ثواب میں حصہ ملے گا۔ تو آپ جتنے حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے بھی دینی مدارس ہیں، تو آپ کی یہ ذاتی ذمہ داری ہے کہ ان مدارس سے آ کے پوچھیں آپ کی کیا مشکلات ہیں، آپ کے کیا مسائل ہیں، ان مسائل کو حل کرنے میں ان دینی مدارس کے ساتھ تعاون کریں، مدد کریں۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ دوسرا کام کیا ہے؟ نبی نے فرمایا عالم، دوسرا سر جس پہ رشک کیا جائے، عالم جس کو اللہ نے علم دیا ہو اور وہ لوگوں کو خیر سکھاتا ہو۔ یہ بڑی زبردست بات ہے، خیر سکھاتا ہو، کیونکہ ہر عالم لوگوں کو ہم دوسروں کی بھی لائف اسٹائل دیکھ کر وہ چیز اپناتے ہیں تو اس میں سکون نہیں ہوتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنی زندگی سنوارنی چاہیے۔ ہم اپنی زندگی کیسے سنوار سکتے ہیں؟ اللہ کی عبادت کر کے، قرآن و نماز پڑھ کے، اور دوسروں سے کبھی جیلس اور حسد نہ کرنا، کیونکہ ہر چیز کا علاج ہے، حسد کا نہیں ہے۔ تو ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں حسد سے بچا۔
ہمیں اللہ حسد سے بچا. حسد شیطانی عمل ہے، یہ شیطان کا کام ہے حسد کرنا. اور اللہ ہمیں شیطان سے بچا اور ہمیں پناہ دے اور نماز قرآن پڑھنے کی توفیق دے. اللہ تو مجھے دے ہر وہ چیز جو میرے حق میں بہتر ہو، اور ہمیں ہر چیز اللہ سے مانگنی چاہیے. دیکھو ہر کسی کو اللہ دیتا ہے، ہر انسان کو یہ دنیا جو بھی ہے اللہ دیتا ہے، تو ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے. جب اللہ دیتا ہے تو ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے، انسان سے کیوں؟ کہ اللہ مجھے بہتر طریقے سے یہ چیز دے جو میرے حق میں بہتر ہو. تو دیکھو جس کی ہم لائف اسٹائل دیکھ کر حسد ہوتے ہیں، اس کو بھی تو اللہ نے دیا ہے نا. تو اللہ کے پاس تو انلمیٹڈ خزانے ہیں، تو ہم کیوں نہ اللہ سے مانگے. یہ دیکھو ہم ساری چیزیں جو ہے مٹی میں خاک میں مل جانی ہے، تو ہم حسد کیوں کریں. دیکھو آخرت میں سب کو اپنا حساب کتاب دینا ہوگا، سب مٹی خاک ہو جائیں گے. تو ہمیں اپنی زندگی دیکھنی چاہیے، اپنی لائف اسٹائل دیکھنی چاہیے. دوسروں کو دیکھ کر ہمیں اس طرح نہیں جینا چاہیے، کیونکہ اس میں مزہ نہیں ہے. جو ہم اپنے طریقے سے جئیں گے تو اس میں خوشی ہوگی. ٹھیک ہے نا. اللہ جو بھی دے بہتر طریقے سے دے. ہوپلی آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. تھینک یو. مجھے کمنٹس کرنا اور میرے چینل کو